بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جو تاریخ اور مذہب کے حوالے سے ایک بہت ہی پر اسرار کردار رہا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سامری کی۔ آخر سامری کون تھا، اس کی کہانی کیا ہے اور اس کا ذکر کہاں کہاں ملتا ہے؟ اگر آپ بھی ان سوالات کے جوابات جاننا چاہتے ہیں اور تاریخی شخصیت کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ آئیں اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ جب فرعون غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر ملک شام کی طرف چلے تو راستے میں بنی اسرائیل کی سرکشی کے سبب ایک بیابان میں، جس کو وادی سینا کہا جاتا ہے، تمام بنی اسرائیل پھنس گئے، جہاں کھانے پینے کو کچھ نہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور غیب سے روزانہ من و سلوہ ملنے لگا، جس سے بلا مشقت روزانہ کھانے کا انتظام ہو گیا۔ پینے کے لیے وہاں پانی نہ تھا۔ بنی اسرائیل گھبرا اٹھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرنے لگے کہ ہم پانی کہاں سے پئیں؟ یہاں تو پانی پینے کا ایک قطرہ بھی نہیں۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درگاہ الہی میں التجا کی اور وہی الہی نے ان کو حکم دیا کہ اپنا عصا زمین پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعمیل ارشاد کیا اور فوراً 12 چشمے زمین سے ابل پڑے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے، ہر ایک کے لیے الگ الگ چشمہ جاری ہو گیا۔ جب کھانے اور پینے کی ضروریات سے اطمینان ہو گیا تو بنی اسرائیل نے تیسرا مطالبہ کیا کہ گرمی کی شدت اور سایہ دار درخت و مکان وغیرہ کی راحت میسر نہ ہونے کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ گرمی اور تپش ہماری زندگی کا خاتمہ کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اس سخت تکلیف سے بھی ان کو نجات عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سنی گئی اور آسمان پر بادلوں کے پرے بنی اسرائیل پر سایہ فگن ہو گئے، اور بنی اسرائیل جہاں بھی سفر کرتے بادلوں کا یہ سایہ ان کے سروں پر رہتا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طفیل بنی اسرائیل پر خدا تعالیٰ کے احسانات کی مسلسل بارش ہوتی رہی، مگر یہ عجیب الفطرت قوم ایک نہ ایک نیا مظاہرہ پیش کرتی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خدا تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ جب بنی اسرائیل مصری حکومت کی غلامی سے آزاد ہو جائیں گے تو تم کو شریعت دی جائے گی، تاکہ اسرائیلی قوم کے پاس اپنا دستور العمل اور قانون اصلاح ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں حصول کتاب کی دعا کی، جس پر حکم ہوا کہ 70 بنی اسرائیل کو منتخب کر کے سب کو لے کر کوہ طور پر آؤ اور 1 ماہ کے روزے رکھو، اور پھر بعد میں اس میں 10 روزہ اضافہ کر دیا گیا تھا۔ کل 40 روزوں کا حکم ہوا تھا۔ حکم الہی کے موافق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں سے 70 آدمی منتخب کیے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو قوم پر اپنا خلیفہ بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مناجات اور قرب کے شوق نے زیادہ بے قرار کیا تو آپ نے قوم کے سرداروں سے کہہ دیا کہ میں آگے چلتا ہوں، تم بھی میرے پیچھے آ جانا۔ طور پر پہنچ کر آپ صوم و ریاضت عبادت میں مشغول ہو گئے، اور 30 دن کی بجائے جس کا آپ قوم سے وعدہ کر کے گئے تھے 40 روز لگ گئے۔ ادھر قوم کے جن لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام نے منتخب کیا تھا وہ اپنی جگہ ہی رہ گئے، طور کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی واپسی میں 10 روز کی تاخیر سے لوگوں نے چہ میگوئیاں شروع کر دیں۔ کسی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے، کسی نے کہا کہ خدا کے عطاب میں ماخوذ ہو کر محبوس کر لیے گئے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ ایک شخص سامری بھی تھا، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھانا چاہا اور قوم سے بولا، میں تمہارا معبود تم کو دکھاؤں جو تم کو مصر سے نکال کر لایا ہے۔ سامری کے متعلق جمہور کی رائے یہی ہے کہ یہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا منافق تھا اور منافقین کی طرح فریب و چال بازی سے سیدھے سادے بنی اسرائیلیوں کو گمراہ کرنے کی فکر میں رہتا تھا۔ سامری نے بنی اسرائیلیوں سے کہا کہ مصریوں کے جو تمہارے پاس زیورات ہیں وہ میرے پاس لاؤ۔ فرعونیوں کے زیورات کس طرح بنی اسرائیل کے ساتھ آئے تھے، یا ان سے مستعار لیے تھے، یا مال غنیمت کے طور پر ملے، یا اور کوئی اور صورت ہوئی، اس میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بہرحال کوئی بھی صورت ہو، بنی اسرائیل اس کا استقبال اپنے جائز نہ سمجھتے تھے،
کیونکہ اس کا حکم شریعت موسوی میں اب تک معلوم نہ ہوا تھا۔ اس لیے سامری نے اس کے جمع کرنے کی رائے دی اور اسرائیلیوں نے ایسا کر دیا۔ سامری نے سب زیور گلا کر بچڑے کی شکل کا ایک ایسا بت بنایا کہ جس سے آواز نکلتی تھی۔ بنی اسرائیل گائے سے بہت زیادہ مانوس تھے۔ اپنے قیام مصر کے زمانے میں مصریوں کو گائے بیل پوجتے دیکھا کرتے تھے۔ مصر سے نکلنے کے بعد بھی ایک قوم کی طرف سے گزرے تھے جو گائے پرست تھے۔ گائے کی پرستش ہوتے دیکھ کر ان کے منہ میں پانی بھر آیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کرنے لگے تھے کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی معبود مقرر کر دیجئے جیسا کہ اس قوم کا ہے، جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بہت سختی سے ڈانٹا اور تنبیہ کیا۔ اب جب انہوں نے سونے کا بچڑا بولتے دیکھا تو اب سامری کے اغوا سے اس بچڑے کے گرویدہ ہو گئے، قربانیاں چڑھانے کو لگے، اس کے سامنے سجدہ کرتے، اس کے چاروں طرف گھومتے، گھنٹیاں اور ڈھول بجاتے۔ حضرت ہارون موسیٰ علیہ السلام کے جانشین تھے۔ انہوں نے ہر چند سمجھایا لیکن کسی نے نہ مانا، بلکہ آپ کے مارنے کے درپے ہو گئے۔ اب جب کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حق تعالیٰ سے مکالمت و مخاطبت ہوئی تو حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ ایسی جلدی کیوں کی کہ قوم کو پیچھے چھوڑ آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جواب میں عرض کیا کہ اے پروردگار، تیری خوشنودی کے لیے جلد حاضر ہو گیا، کیونکہ امتثال امر میں پیش دشتی کرنا زیادہ موجب خوشنودی کا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے میں وعدہ مکالمت اور مخاطبت کی جگہ چلایا کہ آپ زیادہ خوش ہوں گے، اور قوم کے لوگ بھی کچھ زیادہ دور نہیں میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ اس سے مراد وہی 70 منتخب سردار تھے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گمان کے موافق عرض کیا، تمہارے چلے آنے کے بعد تو تمہاری قوم ایک بلا میں گرفتار ہو گئی اور ان کو سامری نے گمراہ کر دیا۔ انہوں نے تو بچڑا پوجنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو ان کو سخت رنج اور غصہ اور ندامت کے ساتھ قوم کی طرف تورات کی تختیاں لے کر واپس ہوئے۔ واپس آ کر دیکھا کہ سونے کا ایک بچڑا ہے جس کے منہ سے آواز نکل رہی ہے اور لوگ اس کی پرستش میں مصروف ہیں۔ یہ دیکھ کر پہلے قوم سے مخاطب ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ میرے آنے میں کون سی ایسی تاخیر ہو گئی تھی جو تم نے یہ آفت برپا کی؟ یہ فرماتے جاتے تھے اور غیظ و غضب میں کانپ رہے تھے، حتیٰ کہ ہاتھ سے تو راہ کی الواح بھی گر گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور پر حق کے تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ تمہارے پیچھے تمہاری قوم گمراہی میں مبتلا ہو گئی اور ایک بچڑے کی پرستش شروع کر دی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس حالت کو سن کر قوم کی طرف سے سخت رنجیدہ اور غصے میں بھرے ہوئے کوہ طور سے واپس آئے اور قوم سے خطاب فرمایا تھا کہ تم نے میرے پیچھے کیا خلاف وعدہ بات کی؟ کیا اس حرکت سے تم چاہتے تھے کہ تمہارے رب کا غضب تم پر نازل ہو جائے؟ ایسی کوئی زیادہ مدت بھی انتظار کرتے کرتے نہیں گزری تھی کہ تھک گئے اور پھر گو سالہ پرستی اختیار کر لی۔ قوم سے جو سختی سے باز پرست حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے آپ کے وعدے خلاف اپنے اختیار سے نہیں کیا، بلکہ یہ حرکت ہم سے سامری نے کرائی۔ مصریوں کے زیورات کا جو بوجھ ہم ساتھ لے کر پھر رہے تھے، سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اس سے کیا کریں۔ وہ ہم نے باہمی مشورے کے بعد اپنے سے اتار پھینکا، اس کو آگ میں پگھلا کر سامری نے ڈھال لیا اور بچڑے کی صورت بنا کر کھڑی کر دی اور ہم کو گمراہ کر دیا۔ اور سب کہنے لگے کہ موسیٰ سے بھول ہوئی کہ وہ اپنے خدا سے ہم کلام ہونے کے لیے طور پر گئے۔ خدا تو یہاں موجود ہے، یعنی یہی بچڑا۔ یہ قول بنی اسرائیل میں سے سخت جاہلوں اور غالیوں کا ہوگا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اندھوں کو اتنی موٹی بات بھی نہیں سوچتی تھی کہ جو مورتی نہ کسی سے بات کر سکے، نہ کسی کو ادنا ترین نفع نقصان پہنچانے کا اختیار رکھے، وہ معبود یا خدا کس طرح بن سکتی ہے؟ اور اس سے بڑی جہالت یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام کی نصیحت کو بھی نہیں مانا۔ چنانچہ ہارون علیہ السلام ان سے نرمی سے زبانی فہمائش کر چکے تھے کہ جس بچڑے پر تم مفتون ہو رہے ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تمہارا پروردگار تو صرف ایک رحمان ہے، جس نے اب تک خیال کرو
کس قدر رحمتوں کی بارش تم پر کی ہے، اسے چھوڑ کر کدھر جا رہے ہو؟ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جانشین ہوں اور خود نبی ہوں۔ اگر اپنا بھلا چاہتے ہو تو لازم ہے کہ میری راہ چلو اور میری بات مانو اور سامری کے گمراہی میں مت آؤ، جس پر قوم کے اکثر لوگوں نے کہا کہ موسیٰ کے واپس آنے تک تو ہم اس سے ملتے نہیں، ان کے آنے پر دیکھا جائے گا، جو ہونا ہوگا اس وقت ہوگا، اس وقت ہم اپنے طریقے میں کوئی تبدیلی نہ کریں گے۔ غرض اسرائیلیوں نے ہارون علیہ السلام کا کہنا نہیں مانا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ یہ انسان کی بہت بڑی گمراہی ہے کہ انسان کو جب حق کی بدولت کامرانی و کامیابی حاصل ہو جائے تو خدا کے شکر اور عبودیت کی جگہ مخالفین حق کی طرح غفلت اور سرکشی اور عصیان و نافرمانی میں مبتلا ہو جائے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کا وہ حصہ جو فرعون سے نجات پا کر بحر کلزم عبور کرنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے، وہ اس گمراہی سے معمور ہے۔ اب یہاں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اب بھی کچھ جاہل موجود ہیں جو بتوں کو پوجتے ہیں۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین، والسلام۔